السلام علیکم ناظرین، میرا نام عصمت اللہ بلوچ ہے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں اعجاز بخاری صاحب کے پاس، جو کہ لائف کوچ ہیں، 6 لاکھ سے زائد لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ 26 کتابوں کے مصنف ہیں۔ سر، فرسٹ آف آل تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تھینک یو فار کمنگ ان۔ سر، مجھے یہ بتائیں، محبت کی شادی اور ارینج میرج ہو تو جاتی ہے، لیکن ان میں ناکامیاں کیوں آتی ہیں اور آپ کے پاس کون سے لوگ زیادہ آتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے بلکہ پچھلے دن اس کے اوپر ایک ویلاگ کی بھی تھی کہ محبت کی شادی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، پرابلم سب سے بڑا یہ ہے۔ اور جو ارینج میرج ہوتی ہے اس کو بچانے والے بہت سے ہوتے ہیں، چونکہ اس کو کروانے والے بہت سے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بلکہ اس میں لکھا تھا کہ محبت کی شادی بچاؤ تحریک شروع کرنی چاہیے ہمیں، تو کہ اگر کچھ لوگوں نے مل کر، شریعت نے انہیں حق دیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے شادی کر لی ہے، اب آپ نے انہیں ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، گھر میں بھی رکھ رہے ہیں، اور اگر ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو بڑے بوڑھوں کو آ کر اس کو بھی اسی طرح حل کروانا چاہیے جتنا کہ دوسری شادی کو وہ حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ محبت کی شادی ہو جائے یا ارینج میرج ہو جائے، دونوں صورتوں میں دونوں کرداروں کو، وہ جو شوہر کا کردار ہے یا ایک خاتون یا بیوی کا جو کردار ہے، دونوں کو اپنے حساب سے اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی برداشت کرنا پڑتا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ شادی سے پہلے آپ غیر ذمہ دار ہو جائیں تو چل جاتا ہے، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں تو چل جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جو بنیادی طور پر ڈائریکٹ ذمہ داری ہے وہ تو آپ کی بیوی بچے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ جب وہاں پر جا کر لوگ الجھتے ہیں تو اکثر یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ ان کو بچانے کوئی نہیں آتا، اگر وہ لو میرج کر کے آئیں، بلکہ تانے دینے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے پتہ تھا یہ 2 مہینے نہیں چلنی، ہمیں تو پہلے پتہ تھا یہ 1 مہینے نہیں چلنی۔ حالانکہ شادی کوئی بھی ہو، اس نے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، اول تو ان 2 لوگوں نے چلانی ہوتی ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے اگر وہ اسے سنبھالیں۔ اور میرے خیال میں ارینج میرج والی شادی میں جتنی ایفرٹ لوگ ڈالتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایفرٹ انہیں ڈالنی چاہیے لو میرج والی شادی کو بچانے کے لیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جو ارد گرد کے لوگ جنہوں نے روکا تھا وہ سمجھتے ہیں یہی تو ٹائم ہے ہم اسے بتائیں اور سبق سکھائیں کہ جو ہم کہتے تھے وہ درست ہے، اس کی بھیٹ وہ نوجوان جوڑا جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ آپ کے پاس زیادہ تر کون سے کیسز آتے ہیں؟ یہی محبت کی شادی والے آتے ہیں۔ اب تو خیر الحمدللہ ارینج والے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے اصل میں کوئی لوگ جب نہیں آتے تھے نا آپ کے پاس، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹیبو بنا ہوا تھا نا، ہسبینڈ وائف آ کر اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ اب جب سے آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شعور آیا ہے، وہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور میں تو لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ آپ ایکسپرٹ سے جا کر ڈسکس کریں۔ اب دیکھیں، خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو تو اس کو یہ تو نہیں چاہیے نا کہ وہ اپنے چچا کو، خالہ کو، ماموں کو یا پھوپھا کو فون کر کے بولے کہ وہ نیلی والی گولی کھا لوں یا پی لی، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ایکسپرٹ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، وہ بائسڈ نہیں ہوتا، وہ کسی کی سائیڈ لے کے بات نہیں کرتا، وہ صحیح فیکٹس پر چیزوں کو دیکھ کے اس کے مطابق مشورہ دیتا ہے۔ تو ایکسپرٹ آپ کو مدد کر سکتا ہے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو، اس لیے لوگوں نے اب آنا شروع کیا۔ پرفیکٹ۔ سر، لوگ اپنی پروفیشنل زندگی میں تو کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس کے اگر برعکس دیکھا جائے تو ازدواجی زندگی ان کی ناکام گزر رہی ہوتی ہے، مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں سائڈوں کو بیلنس رکھنا چاہیے، اور رکھنا چاہیے تو کیسے رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پروفیشنل لائف کے اصول ہیں جس کے مطابق وہ چل رہی ہوتی ہے، یعنی اتنے بجے پہنچنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، پھر اس کے لیے کیا ہے، کتابیں تک لکھی گئی ہیں، یہ پالیسیز ہیں، یہ پروسیجرز ہیں۔ میں خود حیران ہوتا ہوں۔ میں نے خیر اپنے گھر کے لیے، جو ہماری پورے جوائنٹ فیملی ہماری ہے، میں نے اس کے لیے پوری ایک کتاب تیار کی، لا بک تیار کی، جس میں یہ تھا کہ کوئی پرابلمز آئیں تو اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے، تاکہ آنے والی نسلوں تک وہ چیزیں رہیں جو کہ ہر شخص کو کرنے چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے، کیونکہ اصول اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اور اس اصولوں کو بنانے میں نے ان سب کو شامل کیا جو سٹیک ہولڈرز تھے، اور ہم کر سکتے ہیں، باقی لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اب پروفیشنل آدمی باہر کی دنیا میں وہ بڑا پرفیکٹ ہے، یعنی وہ لوگوں کا کہنا بھی مان رہا ہے، وہ اٹھ بھی صحیح ٹائم پہ رہا ہے، وہ کام بھی صحیح ٹائم پہ کر رہا ہے، لیکن وہ ڈیلے جب آ کے کرتا ہے اپنی پرسنل لائف میں تو پرابلمز ہوتے ہیں۔ پھر اسی لیے تو بیوی اٹھ کے اسے کہتی ہے کہ تمہیں جانا ہو تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تمہیں ای میل رات کو 2 بجے بھی کرنی ہو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تمہیں کہیں باہر لے کر چلے جاؤ تو تمہارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تم تھکان کا ذکر کرتے ہو۔ کیوں نہیں؟ چونکہ وہاں پر، بلکہ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناؤں۔ آج سے کچھ برس پہلے پاکستان کے ایک ٹاپ کلاس ہوٹل میں ٹریننگ کرانے کے لیے گیا، تو وہاں پر جو بیررز تھے، میں ان کو ٹریننگ کراتے ہوئے میں نے انہیں کہا کہ آپ گلاس ادھر رکھتے ہیں، پانی یوں ڈالتے ہیں، چمچ یوں رکھتے ہیں، تو آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سوری کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے سر کو ایک بار ہی، بار بار سوری کرتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی گھر میں جا کے سوری کیا؟ مجھے کہنے لگے نہیں سر گھر میں تو ہم نے کبھی سوری نہیں کیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کیا؟ کہتے سر گھر میں سوری کرنے کے پیسے تھوڑی ملتے ہیں۔
कितनी बड़ी बात है। अब जब उसने मुझसे ये बात की तो मैं लम्हा भर को ऐसे ठिठका, थोड़ा रुका, फिर मैंने उनसे बात की कि जिसके लिए सारा दिन बर्दाश्त करते हो, बस आप उन्हें नहीं बर्दाश्त करते हो। सारा दिन आपने लोगों को बर्दाश्त किया, उनके बुरे रवैयों को बर्दाश्त किया, किसके लिए किया? घर वालों को। उनसे पूछे भी क्यों इतना बर्दाश्त करो, तुम्हारी बेइज्जती भी हो रही है, ये भी हो रहा है। कहते बच्चे हैं ना, बीवी है ना, घर है ना। और जब घर जाके उनको बेइज्जत करते हो या उनसे उलझ पड़ते हो तो फिर तो ये होगा कि वो प्रोफेशनल लाइफ में आप जितने कामयाब हो जाए, पर्सनल लाइफ में कामयाब होना ज़रूरी है। और इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने ये रोल प्ले करने की कोशिश भी की है। मैं उनको ये दावत भी दे रहा हूँ, आपके इस चैनल के तवस्सुत से भी दे रहा हूँ, वैसे भी जाके लोगों से कहा है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका वर्कर अच्छा परफॉर्म करे, स्ट्रेस फ्री हो, उसको इतना स्ट्रेस ना मिले यहाँ से, तो आप उसको सेशंस करवाएं अपने इदारों में। इसी के कपल्स की जो कोचिंग होती है वो कैसी होती है, उसको फैमिली लाइफ ठीक करके दें आप अपने इदारों में। हम लोग जाते हैं, मैंने कई लोगों को कहा कि आप इतनी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, आप ये क्यों नहीं करवाते कि वो अपने घर में अपनी फैमिली को कैसे देखे। एक शख्स जब सवेरे अपने घर से उठ के आता है, अगर वो अच्छा नाश्ता करके आया, खुश होके निकला है, वो दिन में जिनों की तरह काम करेगा। और अगर वो घर में से सड़ के आया है तो यकीनन साड़ के भी आया होगा, फिर वो सारा दिन सड़ा रहेगा, एक एक सुलझता रहेगा। और शाम को जब घर जाएगा, जिसको साड़ के आया था फिर साड़ेगा, वो ज़ाहिर है सड़ा हुआ बैठा है, सारा दिन इंतज़ार में कि आएगा तो फिर और साड़ेंगे एक दूसरे को। तो यही सारा सिलसिला। और इसका हल यही है कि एक्सपर्ट से हमारे यहाँ रुझान पाया जाता है कि जब बेटे की शादी कर दी जाती है ना, तो वालिदैन की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और साथ बीवी और साथ ससुराल वालों की तरफ से भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में एक नौजवान को क्या करना चाहिए? मैंने इसके ऊपर इस पर भी मेरा एक वीलॉग मौजूद है और उसका टाइटल था तुम बदल गए हो जी। उसमें ये होता है कि वो जिस लड़के की शादी होती है उसको मौका ही नहीं दिया जाता कि वो अपने उस रिश्ते को सेटल कर सके जी, बल्कि ये कहा जाता है कि वो अपने सारे रिश्ते इसके ज़रिए सेटल कराए, बीवी के ज़रिए जनाब। ठीक। अब उसके बाद कहते हैं वो जो वहाँ से आई हुई है उसको भी ये समझाया जाता है कि तुम सास के दिल में घर करना है, ननंद का ख्याल रखना है, अपना ससुर का ख्याल रखना है, और जिसकी होके जा रही है उसकी आखिरी में बारी आती है। और वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी वो उसे क्या कह रहे थे, मेरी माँ का ख्याल रखना है, मेरे बाप का ख्याल रखना है, ये मेरी बहन का ख्याल रखना है, मेरी वो बहन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये वगैरह। देखिए, अगर आप अपने घर में अपनी बेटी की तरबियत करें कि वो अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती है, वो अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, तो जो ही वो दूसरे घर में जाएगी उसे किसी नसीहत की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ भी ख्याल रखेगी। जी। प्रैक्टिस हमारे यहाँ कहने की सूरत में बड़ा कुछ होता है। आप अपने घर में अपने बच्चे को अगर ज़िम्मेदार बना लेते हैं, लड़के को, वो सारी चीज़ें देख लेता है। अब उसमें होता ही है कि जिस तरह मैं कल ही PC में एक प्रोग्राम में बुलाया गया था, तो वहाँ पर मेरी ऐसे बैठे हुए थे साथ किससे बात हुई, तो उन्होंने जब मुझसे ये बात की इसी हवाले से कि सर इस तरह क्या होना चाहिए सारे में, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब अब तो ये हो गया है कि अब लड़के को डिप्लोमेट होना चाहिए, हैं जी। ठीक है। वो इनकी सुने और उन्हें क्या आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इनकी सुने उनको क्या आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पिस वही लड़का रहा होता है। अगर लड़की पिस रही होती है तो लड़का भी बराबर का, शायद उससे कहीं ज़्यादा पिस रहा होता है। आप एजुकेट वालिदैन को करना चाहिए। पिछले दिनों मेरे पास एक वालिद साहब तशरीफ़ लाए, बड़े ओहदे पर हैं वो अपने बच्चे को लेकर मेरे पास है और कहने लगे कि इसकी शादी है कुछ दिनों में, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे थोड़ी समझाएं, जो कि आप कोच हैं, आप इसे बताएं करें। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं जी बच्चे को तो मैं समझाऊँगा, असल में तो आप लोगों को समझाने की मुझे ज़रूरत है। एंड ही वाज शॉक्ड, कहने लगा सर हमें क्या, हम तो ज़िंदगी गुजार चुके। मैंने कहा एक और ज़िंदगी है जो आपने गुजरवानी है। ठीक है। तो आप अगर इस लायक होंगे कि चीज़ों को देख सकें तो आप उसे देख सकेंगे। तो वालिदैन को अभी भी मैं कहता हूँ उनका कोई मसला नहीं है, वालिदैन को समझाने की ज़रूरत है कि वो बड़े ख्वाब लेकर एक लड़की घर में आई है, अरे उसको सेट तो होने दो। उन्हें एक दूसरे को समझना होता है और दोनों कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे के वालिदैन को समझ लें। इस तरह फिर जाहिर है वो फिर क्या करेगा वो लड़का, वही फिर उसे नहीं होती। बहन उसे कहती है तुम बदल गए हो, माँ उसे कहती है तुम बदल गए हो। अपनी बीवी के लिए कोई चीज़ वो लेकर आएगा तो वो छुपा के लेके जा रहा था। बीवी है यार, वो पहले को गर्लफ्रेंड थोड़ी है उसकी जिसके लिए वो छुपा रहा है, उसकी बीवी है, वो क्यों ना लेकर जाए उसके। और अगर रास्ते में से बच्चे मिल जाए, कहते चाचू क्या ये क्या है चाचू, यहाँ क्या तुमने रखा हुआ, चाचू बेचारा बदमज़ा हो रहा था कि मैं तो छुपा के जा रहा था पहले जाने के लिए। तो दिस नॉर्मली हैपेंस। नहीं, ये चीज़ें पाई जाती हैं जनाब। सर, एक जापानी कहावत है कि हम अमूमी तौर पे कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम अपनी शख्सियत को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करें। हम अपने सामने कुछ होते हैं, अपनों के सामने कुछ होते हैं और दूसरों के सामने कुछ होते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? मैंने इसके ऊपर आपको एक बात अर्ज़ करूँ। एक तो
یہ ہمارے رولز ہوتے ہیں. میں نے ایک شادی پر مجھے بلایا گیا جی. تو انہوں نے مجھے کہا ولیمے پر آپ نے آنا ہے. ایک صاحب نے, ان کے بیٹے کی شادی تھی, وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آ جاؤں گا آپ کے ولیمے پہ اگر آپ مجھے ولیمے پہ ایک ایکٹیویٹی کرنے دیں. جی. وہ کہہ لیں گے ہمارے مہمان تو نہیں ناراض ہوں گے. میں نے کہا نہیں, کوئی ناراض نہیں ہوگا, مجھے پہ صرف میں نے جناب یہ کیا کہ ان میں سے ایک ایسے شخص کو سلیکٹ کیا جو تایا بھی تھا اور ماموں بھی تھا. جی. میں نے اسے تایا بڑے چچا کو کہتے ہیں, وہ سامنے ان کو بٹھا دیا یہاں, اور ان کے سامنے یوں جس طرح یہ کیمرہ لگا ہوا کیمرہ لگا دیا. میں نے کہا اس کے جو بھتیجے ہیں وہ اس طرف کھیلتے رہیں اور جو بھانجے ہیں وہ اس طرف کھیلتے رہیں. اچھا. ہم نے ریکارڈنگ کی. ریکارڈنگ کے بعد جب انالیسس کا وقت آیا تو وہی ایک شخص جب ادھر دیکھتا تھا تو لگتا تھا تایا دیکھ رہا ہے, اور وہی ایک شخص جب ادھر دیکھتا تھا تو لگتا تھا ماموں دیکھ رہا ہے. بندہ وہی ایک ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ رولز ہوتے ہیں. ایک شخص کا باپ کا رول ہے, بھائی کا رول ہے, بہن کا رول ہے, بیٹے کا رول ہے, بھاوج کا رول ہے. ایک انسان کئی کردار ادا کرتا ہے. تو آپ اگر کہتے کہ ہم فلاں جگہ اس طرح تھے, فلاں بھائی اسی طرح سے ہوں گے. اب آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں, میرا ایک کردار ہے, میں وہ بیٹھا ادا کر رہا ہوں. جب میں کلاس روم کے اندر جاؤں گا وہاں میرا ایک اور کردار ہوگا, میں ایک اور کردار وہاں پر ادا کروں گا. اسی طرح سے میں اگر کہیں اور جاؤں گا, میرا جو اپنا کردار اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ہے وہ اور ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور ہے. تو صاحب یہ منافقت نہیں ہوتی, یہ رولز ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے رولز کو پلے کرنا ہوتا ہے, اور یہ ہم سب کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ ہم اس کو بدل کے دیکھیں. تو وہ جس طرح آپ نے بھی بانڈنگ کا لفظ بولا, تو اصل میں سننے والا رشتہ بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے, سنانے کا کم, سننے کا زیادہ. اور اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہونی چاہیے, تو آپ اپنے عمل کے ذریعے وہ ظاہر کریں نا. جی. آپ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا نبھا رہے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ بھائیوں کا خیال رکھا کرو, بہنوں کا خیال رکھا کرو. وہ دیکھ کے یقیناً. اب آپ اپنی بہن سے 10 سال ہو گئے بات نہیں کرتے, اور آپ کہیں میرا بیٹا بات کیوں نہیں کرتا اپنی بہن کے ساتھ, آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا اس طرح کی بات کرنے کا. اثرات ہوتے ہیں یقیناً. عمل دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے 40 برس اعلان نبوت سے پہلے عمل دکھایا. بالکل ایسے 40 برس میں اعلان جا کر نبوت کا کر رہے ہیں نا. کیوں نہیں, سب لوگ کیوں ماننے کو تیار ہو گئے کہ آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی, سامنے جو تھا سب کچھ. تو آپ جب عمل کرتے ہیں, یعنی اگر ایک باپ صحیح وقت پہ اٹھتا ہے وہ اپنے بچے کو کہہ سکتا ہے صحیح وقت پہ اٹھو, بلکہ کہنا بھی نہیں پڑے گا. دیکھ کے کر. ایک ماں اگر برتن اچھی طرح اٹھاتی ہے, صحیح وقت پہ دھو لیتی ہے, کر لیتی ہے, اسی کی بیٹی جب کسی کے گھر جائے گی وہ سویرے سوئی نہیں رہے گی. اگر ماں 11 بجے تک سوئے گی تو اس کی بیٹی سوتی ہے, تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور پھر جب وہ دوسرے گھر جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں سویرے اٹھنا پڑتا ہے, اور وہاں پر بھی ماشاءاللہ باکمال لوگ ہوتے ہیں. یعنی وہ خاتون جو خود اگر دیر سے اٹھتی ہیں, وہ اپنی بہو کو کہتے ہیں بیٹا میں سویرے 4 بجے بدل کے دیکھتا. سر آپ ہیں لائف کوچ, تو لائف کوچ بننے کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ بھی کہیں گھریلو معاملات؟ میں بلکہ یہاں پر ایک بات عرض کروں, پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا کہ میری شادی کو کوئی 11 برس ہو گئے, تو میں بلکہ 11-12 برس ہو گئے, تو میں آج تک ہماری لڑائی نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں میرے لیے یہ سرٹیفکیٹ کافی ہے کہ میں لائف کوچ ہو سکتا ہوں, خاص طور پر کپلز کا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے رشتے میں احترام کو قائم رکھتے ہیں, آپ کے ایشوز نہیں آتے ہیں. اور میرا لائف کوچ بننے کی بنیادی وجہ, چونکہ میرے پاس لوگ انزائٹی ڈپریشن والے لوگ آتے ہیں, اور مجھے اس کی وجہ پتہ ہے کہ کہاں سے انزائٹی ڈپریشن آتے ہیں, تو میری اس طرف دھیان گیا. پھر میں نے اس کے اوپر ظاہر ٹریننگ لی, کورس کیا, پھر اس کا سرٹیفکیٹ لیا, اور میں اس کے اوپر ظاہر کام کر رہا ہوں. دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پورے معاشرے میں میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جن لوگوں کی ہے وہ یہی لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں, پھر آپ کو بیٹھ کے آپ کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کی بات آپ کو بری نہیں لگتی ہے. وہ اس لیے بری نہیں لگتی چونکہ یہ آپ کو پراپر سنتے ہیں, پھر آپ کو جب مشورہ دیتے ہیں تو آپ پہ تھوپتے نہیں ہیں. لائف کوچ کبھی مشورہ آپ کے اوپر تھوپتا نہیں, وہ آپ کو پراپر سن کے آپ کو بتاتے ہیں, اور آپ کو 2-4 راستے دکھاتا ہے, ان میں سے جس راستے پر آپ چلتے ہیں. پھر بعضوں کو تو ایک راستہ بتایا, اس پہ آپ چلے, آپ کو وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا, تو ہم نے اس کو اور تھوڑا سا بدل کے دیا, تو ڈائیورٹ وہ ہو جاتا ہے سلسلہ. تو میرے لیے تو انسپریشن ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. میرے پاس کتنے لوگ آتے تھے, کہتے تھے سر ہم نے آپ کی فلاں ویڈیو دیکھی, اس سے ہماری زندگی بدل گئی, ہم نے وہ جملہ سنا اس سے. میں نے کہا یار اگر یہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ صحیح باقاعدہ اس کو اپنا پروفیشن کے طور پر کیا جائے. جی جناب, بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. گاڈ بلیس یو.